آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے آگے جو بات ہے، جو ہم نے اب دینی تقاضے سمجھ لیں نا، دین کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ دین ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، اس کے اندر مذہبی معاملات بھی ہیں، ریاستی معاملات بھی ہیں، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ڈویژن آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں سے جو ڈیوائڈ کر دیا گیا دین کو، تو پھر دین کا ہر ایسپیکٹ، اس کا ہر جز جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گیا. اگر دین کو آپ خالی مذہب بنا لیں گے تو دینی تقاضوں کا مفہوم ہی تبدیل ہو جائے گا. آگے جو ہم نے سمجھنے ہیں دینی تقاضے، اس طرح اگر اس کو خالی نظام بنا لیں گے تو دین کا پورا تصور اسٹرکچر تبدیل ہو کے رہ جائے گا. تو اس لیے یہ بات ہم نے بڑی اہم سمجھ لی ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا مذہب اور ریاست کے اندر. اب ہم جو تقاضے آگے ہم سمجھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کو شاید ایسا لگے کہ بہت مشکل ہم جو ہے دین کو بنا کے پیش کر رہے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دین تو بہت آسان ہے، یا آپ کیوں اتنا مشکل جو ہے اسے بنا رہے ہیں. تو یہ بات ہمیں پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ بہرحال جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مطالبات رکھے ہیں، اس میں تو جنت اتنی آسان شے نہیں ہے جو آپ کو مل جائے. جنت اتنی حقیر شے نہیں ہے کہ آپ کو ایسی مل جائے. یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ ابدی زندگی ہے، ابدی وہ زندگی ہے جو انعامات سے بھرپور ہے، تو اس کو ایسے تو نہیں مل جائے گی. تو دو قسم کی اصل میں کامیابیاں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اصل میں صحیح کامیابی تو ایک ہی ہے جو ہم جس کو دیکھیں کہ انسان یہاں پہ اس کا سانس بند ہو اور وہ سیدھا جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک اور راستہ بھی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ ایک چھوٹ ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے مطالبات پورے نہیں کیے تو پھر ان کے لیے ایک راستہ یہ ضرور ہوگا، اگر وہ شرک نہیں کرتے تھے، کہ وہ جہنم سے ہو کے اپنی ٹرم پوری کر کے اپنی سزا بھگت کے پھر وہ جنت میں جائیں. تو ظاہر بات ہے اب ہم جہاں پہ جو تقاضے ڈسکس کریں گے وہ سیدھا جنت میں جانے والے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مشکل ہیں تقاضے. جنت میں براہ راست جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ریکوائرمنٹس فلفل کرنی پڑیں گی جو چاہے ہماری طبیعت پر گراں گزریں. اقبال نے تبھی تو کہا تھا کہ چمی گویم مسلمانم بلرسم کہ دانم مشکلات دا الارا، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں اس احساس سے کہ اس کے تقاضے جو لا الہ کے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، ان کا پورا کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ دوسرا جو ظاہر بات ہے پاتھ ہے، ہم اس میں تو ریلیکسیشنز ہیں، اس لیے کیونکہ معاشرے میں تو آج کل بہت دین کا ایک بڑا ہی ریلیکسڈ ورژن پیش کیا جا رہا ہے. دین کے تقاضے بہت آسان کر کے دکھائے جاتے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے، اگر تو شرک سے بچے ہوئے ہیں، یعنی شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. تو تقاضے جو پورے اگر نہیں کیے، اس میں کمیاں رہ گئیں، تو پھر یہ راستہ ہے کہ جو ہے جہنم میں ٹرم پوری کرنے کے بعد پھر جنت میں جانا نصیب ہوگا. اس پہ پوری امت کا کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ یہ لوگ پھر آخر کار اپنے سزا بھگتنے کے بعد پھر چلے جائیں گے. لیکن جو کفر کر دیا کسی نے، وہ دار اسلام سے نکل گیا، یا اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کر دیا، تو پھر اب وہ کبھی بھی جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا جنت کے لیے. تو یہ جب آگے ہم ڈسکشن کریں گے دینی تقاضوں کے حوالے سے، تو اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو پہلا جو فرض ہے اس حوالے سے وہ ہے عبادت یا بندگی اللہ تعالیٰ کی. اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ ایک مسکنسیپشن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جب ہم عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ عبادات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو لفظ عبادت ہے وہ ہمارے لیے اتنا مانوس نہیں ہے ہم اس سے صحیح طریقے سے. عرب جو ہے وہ اس سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جس کانٹیکسٹ میں قرآن نازل ہوا تو وہاں پہ تو کہا گیا نا کہ او بدو ربکم، اللہ کی بندگی اختیار کرو. تو وہاں پہ عبد کا مطلب کیا تھا؟ وہ غلام تھا. ٹھیک ہے. تو ہم جب ہمارے ہاں غلامی کا انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے، غلام ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، تو نوکری ہوتی ہے، غلامی تو ہوتی نہیں. تو اس لیے ہم صحیح معنوں میں اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ایک مسکنسیپشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادت ہے، حالانکہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے. عبادت تو ہماری تمام زندگی پر محیط ہے. تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ غلامی سے سمجھ میں آتا ہے صحیح معنوں میں. ٹھیک ہے. تو غلامی اور نوکری میں بہرحال فرق ہے. نوکری تو کسی خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص کام کے لیے ہوتی ہے. غلامی تو ہر وقت جو ہے، جس لمحے بھی آپ غلامی میں ہیں تو آپ اپنے آقا کے حکم کے تابع ہیں، وہ جو بھی کہے گا آپ کو اس کو ماننا ہوگا. تو یہ اب بلال سمجھتے تھے، یہ حباب بن ارد سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں جو کہ غلامی کے انسٹیٹیوشن میں موجود تھے، ان کو تو اس کا آئیڈیا تھا
اس لیے اور وہ جو لوگ ویسے بھی غلام خود نہیں بھی تھے، کم سے کم ان کے سامنے ایک پورا ادارہ موجود تھا غلامی کا، تو ان کو آئیڈیا تھا کہ غلامی کسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے سے سمجھ نہیں آتا، تو اس وجہ سے مسکنسپشن ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ یہ غلامی جو ہے وہ جو دنیا میں عام غلامی کا جو تصور ہے اسے یہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے کہ اللہ کی غلامی جو ہے اس کے اندر محبت کا تصور ہے، یعنی وہ دلی آمادگی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں تو آپ کو پتا ہے لگے باندھے کی بھی غلامی چل جاتی ہے، تو یہ بہرحال اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کی دلیل بالکل واضح ہے، یہ جو اوبلیگیشن ہے ہم پر، یا پہلا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں، اور سورہ زاریات میں اس کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے بڑے بڑے واشکاف الفاظ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انسانوں اور جنوں کو اس لیے ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اور فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش پہ چل سکو۔ یہ جو مسکنسپشن ہمارے دین میں آئی ہے کہ ہم عبادت کو عبادات سمجھ بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات بالکل بیڑا غرق ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب حاجی صاحب بھی ہیں تو معاملات کے اندر وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، باقی وہ نماز پوری پڑھتے ہیں، ہر سال جو ہے عمرے کرنے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عبادت کا ایک لمیٹڈ تصور ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں یہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو عبادت جو ہے وہ مکمل بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک جزوی بندگی نہیں ہے۔ تو عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہوگا کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر دلی آمادگی کے ساتھ اس کی مکمل اطاعت کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں پہ بیان کر دیا کہ یہ مکمل عبادت ہی اللہ کو قبول ہوگی، پارشل اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگی۔ اس پہ باقاعدہ وعیدیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کو سنائی۔ یہود جو بنی اسرائیل تھے، جو اس سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے ایک سابقہ امت مسلمہ تھی، اس کی بھی روش ویسی تھی جیسے کہ آج ہماری روش ہے، کچھ باتوں کو مانتے تھے کچھ کو وہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وعید سنائی تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ باتوں کو تو مانتے ہو کتاب کی اور کچھ کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو اس کی جزا پھر کیا ہونی چاہیے تم میں سے کہ الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ تمہیں دنیا میں جو ہے وہ زیرو خوار کر دیا جائے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے، اور وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جسے جو تم کام کر رہے ہو، جو تمہارے کرتوت ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب اہل ایمان کو سورہ بقرہ میں یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا بنی اسرائیل کی ساری تاریخ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات بیان کیے، اور اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے کتنے احکامات نہیں مانے تھے، وہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، وہ ایک حکم ہی اس نے نہیں مانا تھا نا، اس کی وجہ سے وہ پھر ابلیس قرار پایا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے تو یہ پھر شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، اور اس پہ بڑی سخت وعید جو ہے ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے۔ تو بندگی جو ہے یہ پہلا ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایک سیٹ آف اوبلیگیشنز ہیں، بیسیکلی یہ امبریلا ہے، یہ ایک چھتری ہے جس کے تحت کئی جو ہے احکامات آ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات کے علاوہ پھر سارے معاملات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے یہاں تک اب ختم ہوا، آگے کوشچن آنسرز بھی ہم نے کرنے ہیں۔ تو ابھی ہم نے آج جو سمجھا ہے کہ دین و مذہب کا فرق کیا ہے، اس حوالے سے پھر ہم نے دیگر ایسپیکٹس دیکھے کہ دین مذہب بنا کیسے، اور آج اسلام کے اندر بھی یہ باطل تصور کیسے جو ہے گھس گیا ہے کہ مسجد اور جو ہے ریاست یہ دونوں علیحدہ ہیں، ان کی ڈومینز علیحدہ ہیں، اور پھر نظریہ توحید کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے دین کے ہماگی تصور کا، اور ہم نے پھر فرائض کے حوالے سے بھی آغاز کر دیا، اور پہلا جو فرض ہے یا پہلا سمجھ لیں کہ پہلی سیٹ آف اوبلیگیشنز ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ عبادت کی چھتری کے تحت آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے خود بندہ بننا ہے، اس کی ہر بات کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے ہمارے نزدیک اگر ہم اخروی نجات چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اس سے آگے پھر ہم نیکسٹ ویک لے کے چلیں گے۔ ابھی تک جو ہم نے سمجھا ہے اب اس کے اوپر کویشچنز ہم آپ کے لیں گے اور ان کو پھر آنسرز دینے کی کوشش کریں گے۔ جی